السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے اندر کے ڈر اور خوف کو کیسے ختم کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کے اندر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ یار میرا کیا بنے گا اگر میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، میں نے بزنس کرنا شروع کر دیا، یا جس پروفیشن جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں اگر وہ میں نے ڈیسیژن کر لیا، اگر میں ناکام ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ تو جو لوگ بھی ناکامی کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اور ہمیشہ اگنور، ریجیکشن ہو جانے کے خوف کی وجہ سے زندگی میں کوئی ڈیسیژن نہیں لیتے تو وہ کبھی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کو مارنے کے لیے کسی دشمن کی یا باہر سے کوئی ان کو دشمن امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ خود ہی اپنے لیے دشمن بہت ہیں۔ اور اگر 80% کہا جائے تو بہت سارے لوگ زندگی میں فیصلہ اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے، یہ خوف ہوتا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھیے گا، جس انسان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو خوش کرنا ہے، میں نے لوگوں کو راضی کرنا ہے، وہ کبھی نہ تو لوگ خوش ہوں گے۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے حضرت واصف علی واصف کی، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرے اور لوگوں کو متاثر کرے، اور اس کی سب سے بڑی سزا ہی یہ ہے کہ لوگ نہ تو خوش ہوں گے اور نہ ہی کسی سے متاثر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اندر سے یہ خوف بالکل ختم کر دیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے۔ اب دیکھیں نا، ہر انسان کی زندگی میں ہزاروں مسائل ہیں، ہزاروں چیلنجز ہیں۔ اب آپ ذرا اپنا تجزیہ کریں، اپنا انالیسس کریں کہ آپ دن میں کسی اور کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں کہ یار فلاں کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی، فلاں کو جاب ملی کہ نہیں ملی، فلاں کی شادی پتنی کب ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی اتنا کسی کے بارے میں سوچا ہے؟ تو کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ آپ زندگی میں، اپنی زندگی میں اپنے مسائل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ کی زندگی کے بہت سارے چیلنجز ہوں گے۔ اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں ان کی زندگی میں اسی طرح بے شمار چیلنجز ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے میں کامیاب ہو جاؤں، کسی نہ کسی طریقے سے میں آگے نکل جاؤں۔ دوسرے کے بارے میں سوچنے کا میرے بھائی کسی کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور جو لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، تو یہ بات لکھ لیجئے گا کہ ان کے پاس اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ ساری زندگی اسی طرح آپ کو ملیں گے، اچھا جی فلاں بندہ کامیاب ہو گیا، ہاں یار مجھے پتہ ہے وہ کامیاب ہو گیا، وہ بچپن میں ایسے ہوتا تھا، اس کی تو صرف قمیض ہوتی تھی اور شلوار بھی نہیں ہوتی تھی، وہ تو ہم سے اتنا ڈرتا تھا، اس کو تو بات کرنی نہیں آتی تھی، اور اب کامیاب ہو گیا، وہ کیا کامیابی ہے۔ اس طرح وہ باتیں کرتے آپ کو ملیں گے۔ اور جو ہمیشہ لوگوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی کامیابیوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور ان میں سے یہ چیزیں نکالتے ہیں کہ یہ بچپن میں ایسا تھا، اس کا ماضی یہ ہے، اور اب یہ کامیاب ہو گیا، ہم اس کو قریب سے جانتے ہیں۔ میرے بھائی اگر کوئی اس کو یاد رکھے گا، کوئی زندگی میں کامیاب ہوا ہے، تو اس کو آپ کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے یا ان نیچ حرکتوں سے اس کی کامیابی کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے۔ تو جس نے اپنی منزل طے کر لی ہے، جس نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا ہے کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے، میں نے اس راستے پر سفر کرنا ہے، تو آپ لاکھ باتیں کرتے رہیں، کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے اندر سے یہ خوف نکالیں، اور اگر زندگی میں کامیاب آپ ہوں گے نا تو آپ سکھی ہو جائیں گے۔ کامیابی کے لیے محنت آپ کو چند سال کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور ناکامی کی بھی محنت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، اور وہ محنت آپ نے مرتے دم تک کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ نے کچھ بڑا سوچا ہے، کوئی اپنی زندگی میں بڑا خواب دیکھا ہے کہ میں یہ چیز اچیو کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی دوسرا انسان آ کر وہ آپ کے خواب کو چکنا چور کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس طرح صرف خواب دیکھنا ہی اچھے لگتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا زندگی میں، ایسے ہمارے ساتھ ہی رہو، پھر ہمارا کیا ہوگا۔ وہی آدمی اس کمفرٹ زون میں، اس سرکل میں رہتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی آج کے ٹائم میں دیکھیں، جو لوگ آپ کو نا امید کرتے ہیں، آپ کو زندگی سے آگے خوفزدہ کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا،
ناکام ہو جاؤ گے، دیکھو نا فلاں ناکام ہو گیا تھا، فلاں نے بزنس شروع کیا تھا تو وہ ناکام ہو گیا تھا، فلاں نے گاڑی لی تھی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، گاڑی تباہ ہو گئی تھی، خود بھی مر گیا تھا۔ جو بھی لوگ اس طرح کی نیگیٹیوٹی آپ کو نیگیٹو باتیں بتاتے ہیں ان لوگوں سے اوائڈ کریں۔ اپنا سب سے پہلے تو سرکل چینج کریں، اپنی کمپنی چینج کریں، اور جو کچھ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور کسی سے مت پوچھیں کہ یہ راستہ آگے کیسا ہے، اور کسی لوگوں سے ایڈوائز نہ لیں۔ بس جو کرنا ہے زندگی میں وہ کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، اس آدمی نے کہیں پر سفر کرنا تھا، تو وہ بزرگ سے پوچھتا ہے کہ جی میں نے فلاں شہر فلاں ملک جانا ہے، تو آپ بتائیے آپ جہاں کے رہنے والے ہیں، دوسرے شہر میں جانے کے لیے میں نے پیدل جانا ہے تو مجھے کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ بزرگ بالکل خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس آدمی نے دوبارہ اپنا سوال کنٹینیو کیا، دوبارہ ریپیٹ کیا، بزرگ پھر بھی خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار پھر پوچھا، بزرگ پھر بھی خاموش رہے۔ پھر اس کو یہ سمجھ آئی کہ پتہ نہیں یہ بزرگ جو ہیں یہ سنتے نہیں ہیں یا یہ بول نہیں سکتے، تو اس نے ویسے ہی چلنا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی اس نے کچھ 10 قدم آگے رکھے ہوں گے، 10 قدم چلا ہوگا، تو پیچھے سے بزرگ کہتے ہیں کہ اتنا ٹائم لگے گا۔ اب یہ بندہ بڑا حیران کہ میں نے 3 مرتبہ ان سے پوچھا ہے، لیکن 3 دفعہ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور اب میں چلا ہوں تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اتنا ٹائم لگے گا۔ اس کے اندر یہ تجسس پڑا، فوراً ان بزرگ کے پاس گیا۔ اس بات میں کیا راز ہے کہ میں نے 3 دفعہ آپ سے پوچھا لیکن آپ کچھ نہیں بولے، اور میں نے چلنا شروع کیا تو آپ نے بتایا کتنا ٹائم لگے گا؟ وہ بزرگ بڑی خوبصورت انہیں تاریخی بات کی، یہ بات آپ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ان بزرگوں نے کہا ہے کہ جب تم مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے تو تم کھڑے تھے، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کی سپیڈ کتنی ہے؟ آپ چلے ہیں تو مجھے پتا لگا ہے کہ جس سپیڈ سے آپ چل رہے ہیں، اس سپیڈ پر چلنے سے، اس سپیڈ پر چلتے چلتے آپ کو اتنا ٹائم لگے گا۔ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی بندے نے بزنس شروع کیا تھا، اس کا بزنس فلاپ ہو گیا تھا تو آپ کا بزنس بھی فلاپ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس نے کوئی غلطیاں کی ہوں، اس نے اپنے آپ کو امپروو نہ کیا ہو، اس نے اپنی غلطیوں سے سیکھا نہ ہو، تو اس کا بزنس لاس ہو گیا ہو، بزنس میں اس کو نقصان اٹھانا پڑ گیا ہو، یا کسی بندے نے کوئی اچھی سی گاڑی لی ہو اور اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، تو یہ تو اس کی لکھی ہوئی تھی نا، یہ تو اس کی تقدیر تھی، یہ تو اس کی قسمت تھی۔ یا تو اس نے جلد بازی کی، اور یا پھر اس طرح ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو یہ تو اس کی قسمت میں تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کسی اور کی گاڑی لگی ہے، کسی اور کا بزنس میں نقصان ہوا ہے تو وہ آپ کا بھی ہو۔ اگر ایک بندہ زندگی میں ناکام ہو گیا ہے، اس نے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا، اور اس نے اپنی زندگی کے 10 سال کسی کام میں برباد کر دیے، اور آج آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کام نہ کرنا، اس میں تمہارا نقصان ہو جائے گا، ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، تو یہ بات ضروری تو نہیں ہے، اس بات کی کوئی سٹیمپ تو نہیں لگ گئی کہ آپ وہ بزنس کریں گے تو آپ کا بھی لاس ہوگا۔ تو جو لوگ کامیاب ہیں نا اس فیلڈ میں، ان کو دیکھیں، ان کے انٹرویوز سنیں، ان کی بکس کو پڑھیں، ان کے آرٹیکل کو پڑھیں، وہاں سے سیکھیں۔ جس بندے نے خود زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کیا، جس بندے نے خود زندگی میں کوئی بزنس نہیں کیا، جس بندے نے خود اپنی زندگی میں کوئی خواب نہیں دیکھا، اپنے خواب تک پہنچا نہیں، اپنے مقصد اور اپنی خواہش کسی نے پوری نہیں کی، کسی نے اپنی زندگی میں ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، جہاں پر وہ تھا، جس طرح کولو کا بیل ہوتا ہے نا، آپ اس کی آنکھوں پر پٹی ڈال دیں تو اگر وہ سارا دن چلتا رہتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو کوئی بہت سفر طے کر لیا ہوگا، لیکن جیسی ہی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ جہاں پر ہوتا ہے وہ وہیں پر ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی گول دائرے کے گرد وہ گھومتا رہتا ہے۔ تو جس آدمی کی زندگی خود کولو کے بیل کی طرح گزری ہو، وہ آپ کو کیا ایڈوائس دے گا؟ یہ تو آپ کی بے وقوفی ہے کہ آپ اس بندے کی بات مان لیں کہ ہاں واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے بھی اسی طرح ناکام ہو جانا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ میں کوئی جاب کر لیتا ہوں، یا میں پھر یہ کام نہیں کرتا۔ تو کتنی بڑی حماقت ہوگی، کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کے جذبات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔
آپ کے اندر جو اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، جو آپ کا ٹیلنٹ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ اللہ نے آپ کو کتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، آپ اس بات کو کبھی اس بات کی پیمائش نہیں کر سکتے، آپ کبھی اس بات کو نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی صلاحیت دی ہے۔ تھوڑی ہمت تو کریں، اپنے ضمیر کی آواز تو سنیں، اپنے اندر کی آواز تو سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا صلاحیتیں دے کر پیدا کی ہے۔ جس طرح وہ ایک بڑی خوبصورت سٹوری ہے نا کہ ایک باز تھا نا جس کو ہم شاہین کہتے ہیں، تو اس کا کہیں پر انڈا پڑا ہوا تھا، تو وہ ایک عام دیہاتی آدمی کے ہاتھ لگ گیا، تو وہ اس انڈے کو اٹھا کر اپنی مرغی کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد جب مرغی کے بچے نکلتے ہیں تو وہ شاہین کا بچہ بھی نکل آتا ہے، تو مرغی اس شاہین کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اس کی پرورش کرتی ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ اسی طرح مرغی کے بچوں کے ساتھ پلا ہوتا ہے تو اس کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی جب دیکھتا ہے وہاں سے کسی شخص کا گزر ہوتا ہے، وہ بڑا حیران ہوتا ہے، اس کو بڑا تجسس ہوتا ہے کہ یہ شاہین کا بچہ، شاہین یہ مرغیوں میں پھر رہا ہے۔ تو اس وقت وہ اس شاہین کو پکڑتا ہے اور اس کو اوپر اٹھاتا ہے کہ تیری پرواز اوپر ہے آسمانوں میں، تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اور وہ فوراً گر پڑتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں رہتی۔ جس طرح شاہین اپنی پہچان بھول گیا، مرغیوں کے بچوں کے ساتھ مرغیوں میں رہ رہ کر وہ بھی مرغی ہی بن گیا، اسی طرح جب آپ اس طرح کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے، اس طرح کے لوگوں کی باتیں سنتے رہیں گے، ان کے اوپر امپلیمنٹ کرتے رہیں گے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے۔ اور ایک دن آپ کو پچھتاوا ہوگا، مرتے ٹائم آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ نہ تو میں نے زندگی میں اپنے مقصد پر کام کیا، نہ اپنے خواب پورے کیے، اور نہ ہی لوگ خوش ہوئے۔ یاد رکھیے گا، اللہ راضی ہو جاتا ہے، لوگ راضی نہیں ہوتے، لوگ خوش نہیں ہوتے۔ لہٰذا جتنے جلدی آپ اس بات کو مان لیں گے، جتنے جلدی آپ اس بات کو دل سے تسلیم کر لیں گے کہ بھائی میں نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور میں نے زندگی میں اپنے مقصد پر میں نے گول کو پورا کرنا ہے۔ ایک آخری سٹوری میں آپ کو سنا کر اس ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ، اسی طرح جو لوگ نا ساری زندگی لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کی جی حضوری کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، تو ایک آدمی تھا، وہ ایک شخص تھا کہ وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر نا، ان کے پاس ایک گدھا تھا، تو اس نے کیا کام کیا کہ بچے کو گدھے کے اوپر بٹھا دیا اور خود گدھے کے آگے اس نے چلنا شروع کر دیا۔ کسی بستی سے گزر ہوا تو لوگوں نے کہا ہے کہ یار یہ بچہ کتنا نافرمان ہے کہ اس نے اپنے باپ کو آگے چلایا ہوا ہے، باپ پیدل چل رہا ہے اور بچہ جو ہے یہ گدھے پر سواری کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے کیا کیا ہے کہ بیٹے کو کہا ہے کہ بیٹا تم اب آگے گدھے کی رسی پکڑو اور میں گدھے کے اوپر بیٹھتا ہوں۔ تو وہ گدھے کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب آگے ایک اور بستی آتی ہے تو وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار کتنا ظالم باپ ہے، یہ خود تو گدھے پر سواری کر رہا ہے اور معصوم بچہ اس کو اس نے آگے چلایا ہوا ہے۔ اب یہ خود بھی گدھے سے اتر جاتا ہے اور بچے کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، اور گدھا بھی اسی طرح وہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ آگے کسی بستی سے گزر ہوتا ہے تو وہاں پر لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ دونوں پیدل چل رہے ہیں، گدھے کے اوپر سواری کرو۔ تو سمپل بات کرنے کا مطلب یہ ہے میرا بھائی، آپ لوگوں کے لیے اپنی گردن بھی کٹوا دینا تو لوگ تب بھی راضی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لکھ لیجئے گا میری بات، ایکسپیریمنٹ کر لیجئے گا، میں آپ کو یہ اپنی بات جو بتا رہا ہوں یہ زندگی کے تلخ ترین تجربوں میں سے بتا رہا ہوں کہ اپنے دل سے یہ خواہش ہی ختم کر دیں کہ میں نے لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ گردن بھی کٹوا دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار تھوڑی سی اوپر سے کٹوائی، اگر نیچے سے کٹوا لیتے تو کتنا اچھا تھا۔ تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، لوگ راضی نہیں ہوتے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔